عام فکری مغالطے، مصنف علی عباس جلال پوری۔ باب نمبر 4، یہ کہ فلسفہ جان بلب ہے۔ آج کل بعض پڑھے لکھے حلقوں میں اس خیال کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ فلسفہ جان بلب ہے، ایک ایک کر کے اس کے تمام شعبے مستقل علوم کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ ابتدا میں سیاسیات، نفسیات اور عمرانیات کو فلسفے میں شامل کیا جاتا تھا، لیکن ہمارے زمانے میں انہیں فلسفے کے دائرۂ اثر سے خارج کر دیا گیا ہے۔ بقول ول ڈیورنٹ، فلسفے کو شالیر کی طرح اس کی بیٹیوں نے سلطنت سے بے دخل کر کے اپنے گھر سے نکال باہر کیا ہے، اور وہ بے سر و سامانی کی حالت میں ادھر ادھر بھٹکتا پھر رہا ہے۔ لے دے کے الہیات رہ گئی تھی۔ جدید دور کے فلسفے نے اس سے بھی قطع نظر کر لی ہے کہ ذات باری کا تصور فلسفے سے خارج کر دیا گیا ہے۔ الہیات کے ساتھ اکثر ما بعد و طبیعتی مسائل، حیات بعد ممات، خیر و شر، روح، ضمیر وغیرہ بھی خارج از بحث سمجھے جاتے ہیں۔ منطق اور فلسفہ کا چولی دامن کا ساتھ تھا۔ اب منطق کو برٹرینڈ رسل اور وائٹ ہیڈ نے ریاضی کی اساس پر از سر نو مرتب کرنے کی کوشش میں تجریدات کا گورک دندہ بنا دیا ہے۔ ان حالات میں قدرتاً یہ سوال پیدا ہوگا کہ آخر فلسفے کے زندہ رہنے کا کیا جواز باقی رہ گیا ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں سائنس اور فلسفے کے آغاز و ارتقاء کا جائزہ لینا ہوگا۔ ابتدائی دور کی سائنس سراسر عملی اور تجرباتی تھی۔ مصر قدیم میں مساحت، عراق میں حیت اور فنیقیہ میں ریاضی کی داغ بیل ڈالی گئی۔ مصر کی خوشحالی اور باراوری کا انحصار اس سیلاب پر تھا جو ہر سال باقاعدگی سے دریائے نیل میں آتا ہے اور ارد گرد کی اراضی کو سیراب کرتا ہے۔ دریائے نیل سے نالیاں نکال کر کھیتوں کو پانی دیا جاتا تھا۔ پانی کی اس تقسیم اور اراضی کی پیمائش نے علم مساحت کو جنم دیا۔ آج بھی مغربی زبانوں میں جیومیٹری کا لفظ رائج ہے، جس کا لغوی معنی ہے زمین کی پیمائش۔ عراق میں دیوتا بال مردوخ کے معبد 7 منزلہ میناروں کی صورت میں تعمیر کیے جاتے تھے، جنہیں ظہورت کہا جاتا تھا۔ ان میناروں پر بیٹھ کر اندھیری راتوں میں پروات، مشتری، زہرہ، مریخ وغیرہ سیاروں کی گردش کا مطالعہ کرتے تھے، کیونکہ وہ انہیں دیوتا سمجھتے تھے اور ان کے احوال سے باخبر رہنا چاہتے تھے۔ ان طویل مشاہدات نے علم حیت کی بنیاد رکھی۔ مرور زمانہ کے ساتھ پروات سورج گرہن اور چاند گرہن کی پیشن گوئیاں کرنے لگے۔ ان تحقیقات سے پرواتوں کا مقصد یہ تھا کہ عوام کے ذہن و قلب پر اپنا تسلط قائم کیا جائے۔ چنانچہ سورج گرہن سے پہلے وہ اعلان کر دیتے تھے کہ سورج دیوتا خطرے میں ہے، اسے تاریکی کا دیو نگل لینا چاہتا ہے۔ اس سے عوام خوفزدہ ہو جاتے اور پروتوں کو نذرانے دیتے کہ منتر پڑھ کر انہیں اس خطرے سے نجات دلائیں۔ بحر روم کے ایشیائی کنارے پر ایک شہری ریاست آباد تھی جس کا نام ملٹیس تھا۔ اس کے ایک شہری تالیس جو 624 قبل از مسیح میں پیدا ہوا اور 550 قبل از مسیح میں اس کی وفات ہوئی، اس نے بابلیوں سے علم حیت سیکھا اور سورج گرہن کی پیشن گوئی کی جو صحیح ثابت ہوئی۔ تالیس کو بجا طور پر نظریاتی سائنس اور فلسفے کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ سائنس کا بانی اس لیے کہ اس نے سائنس کو قدیم مذہب کے تصرف سے نجات دلا کر اسے اپنا مستقل مقام عطا کیا، اور فلسفہ کا بانی اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی کہ کائنات کیسے معرض وجود میں آئی ہے۔ اس سے پہلے بال مردوخ، آمن را یا مولک کو کائنات کا خالق سمجھا جاتا تھا۔ تالیس نے ان سے قطع نظر کر کے خالص تحقیقی نقطہ نظر سے اس سوال پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ کائنات پانی سے بنی ہے۔ یہ جواب آج خاصا مضحکہ خیز معلوم ہوتا ہے، لیکن اس لحاظ سے اہم ہے کہ تاریخ عالم میں پہلی بار اس سوال کا جواب ضمیات اور مذہب سے ہٹ کر دینے کی کوشش کی گئی، اور سائنس اور فلسفہ دونوں مذہب کی صدیوں کی غلامی سے آزاد ہو گئے۔ تالیس کے ایک پیرو اناکسی مینڈر نے کہا کہ کائنات پانی سے نہیں بنی بلکہ یہ ایک لامحدود زندہ شے ہے۔ ہرکلیٹس نے کہا کہ کائنات آگ سے بنی ہے۔ ایپیوکلیس نے عناصر اربع کا تصور پیش کیا اور دعویٰ کیا کہ کائنات پانی، ہوا، مٹی اور آگ سے بنی ہے۔ اس کا نہ آغاز تھا نہ انجام ہوگا۔ دیماکرٹس نے حیات بعد ممات اور روح کے وجود سے انکار کیا اور کہا کہ انسانی روح اس کے شعور سے الگ کوئی شے نہیں ہے۔ موت پر جسم کے ساتھ شعور بھی فنا ہو جاتا ہے، اس لیے بقائے روح کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تالیس کی مادیت پسندی دیماکرٹس کے فلسفے میں تکمیل کو پہنچ گئی جب اس نے کہا کہ کائنات
ایٹموں سے بنی ہے اور انسانی شعور یا روح بھی انہی ایٹموں ہی سے مرکب ہے۔ اس مادیت پسندی کے دوش بدوش فلسفے میں باطنیت اور اشراق کی روایت کا آغاز فیثاغورس سے ہوا، جس نے مصر اور فنیقیہ میں ریاضی کا اکتساب کیا اور ان کے عرفانی افکار سے بھی فیضیاب ہوا تھا۔ فیثاغورس دیوتا وایونیسس کے مسلک کا ایک مصلح تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مادی دنیا انسانی روح کے لیے زندان ہے۔ روح کو اس قید سے نجات دلانے کے لیے تجرید و تعمق کی ضرورت ہے۔ وہ حیات بعد ممات میں اور تنسیخ ارواح کا بھی قائل تھا۔ اس نے ایک طرف فلسفے میں اشراق و کشف کو ممزوج کیا اور دوسری طرف اسے ریاضی کے اصولوں پر مرتب کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتا تھا کہ کائنات اعداد سے بنی ہے۔ انہی اعداد کو بعد میں افلاطون نے امثال کا نام دیا تھا۔ افلاطون نے فیثاغورس ہی سے یہ خیال مستعار لیا تھا کہ بعض مجرد صداقتیں ایسی ہیں جو حسیات کے عالم سے بالاتر رہیں اور ازلی و ابدی ہیں۔ یہ صداقتیں صرف عقل استدلالی پر ہی منکشف ہو سکتی ہیں، ان تک حواس کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہی خیال افلاطون سے لے کر ہیگل تک تمام مثالیت کا اصل اصول ہے۔ پارمینائدس اور زینو نے بھی ظاہر اور باطن اور عقل اور حس میں تفریق کی اور کہا کہ کائنات ایک کل ہے جو جامد و ساکن ہے، کثرت محض نظر کا فریب ہے۔ مختصر یہ کہ آیونی فلسفے نے بابل کی حیت اور مصر کی ریاضی سے استفادہ کر کے انسان کو مظاہر فطرت میں آزادانہ غور و فکر کی دعوت دی اور فلسفے کے دو واضح رخ و رجحان متشکل ہوئے۔ پہلا، تالیس اور اس کے پیرووں کی مادیت پسندی، جس سے ضمیات، مذہب اور باطنیت کو یکسر خارج کر دیا گیا۔ دوسرا، فیثاغورس اور اس کے متبعین کی باطنیت، جو بعد میں اشراق اور مثالیت کا مرکز و محور بن گئی۔ مادیت اور مثالیت یا فلسفے میں سائنٹیفک رجحان اور اشراقی رجحان کی یہ تاریخی کشمکش تاریخ فلسفہ کا سب سے اہم باب ہے۔ سائنٹیفک رجحان کا یہ ادعا رہا ہے کہ علم کی تحصیل صرف حسیات کے واسطے سے ہو سکتی ہے۔ اشراق کی روح سے حقیقی علم کا ماخذ وجدان ہے، جو حواس خمسہ سے علیحدہ ایک پر اسرار باطنی خاصہ ہے۔ سائنٹیفک رجحان نے ایسی ازلی و ابدی صداقتوں کی نفی کی جو عام ظواہر سے ماورا ہوں۔ اشراق کی روح سے حقیقی عالم وہی ہے جو حواس کے احاطہ سے بالاتر ہے۔ سقراط کے زمانے میں سوفسطائی سائنٹیفک رجحان کے ترجمان تھے اور تحصیل علم میں حسیات کو واحد وسیلہ مانتے تھے، جبکہ سقراط اور افلاطون ازلی و ابدی اقدار و تجریدات کی اولیت پر مصر تھے۔ پروتاغورس سوفسطائی نے کہا کہ حسیات سے الگ کسی نوع کی ماورائی صداقت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سقراط نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ علم محض حسی نہیں ہے اور نہ ہی ادراک کا دوسرا نام ہے، کیونکہ کسی شے کی تعریف عقل استدلالی ہی سے ممکن ہو سکتی ہے۔ تعریف کو اس نے تجرید کا نام دیا۔ افلاطون کے امثال بھی تجریدات ہیں۔ اس نے کہا کہ امثال ازلی و ابدی ہیں اور غیر مخلوق ہیں۔ عالم مادی کی تمام اشیاء انہی امثال کی سائے ہیں۔ مادہ محض خام مواد ہے جس پر امثال کی چاپ لگتی ہے۔ مادہ عالم غیر حقیقی ہے، فریب نگاہ ہے۔ انسانی روح مادے میں آ کر ملوث ہو گئی ہے۔ مادے کی قید سے نجات پانے کے لیے تجرد و تعمق کی ضرورت ہے۔ خیر مطلق سب سے اعلیٰ ہے۔ اس بارے میں افلاطون خاموش ہے کہ خیر مطلق سے شر کا صدور کیسے ہوا تھا۔ افلاطون کا عالم امثال سکوتی ہے۔ حرکت و تغیر صرف عالم ظواہر میں ہے۔ وہ کائنات میں مقصد و غایت کا بھی قائل ہے۔ ارسطو بھی اپنے استاد کی طرح مثالیت پسند تھا اور امثال کو ازلی و ابدی مانتا تھا، لیکن اس کی مثالیت میں حقیقت پسندی کا عنصر بھی شامل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امثال مادے سے علیحدہ نہیں ہیں بلکہ خود مادے کے بطون میں موجود ہیں۔ کائنات کی علت و غائی وجود مطلق ہے جس کی طرف کائنات اپنی تکمیل کے لیے حرکت کر رہی ہے۔ اس نظریے کے روح سے وجود مطلق یا خدا کائنات کا خالق نہیں ہے بلکہ اس کا مثل اعلیٰ ہے اور کائنات کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ صورت پذیر ہو رہا۔ ارسطو کے فلسفے کا مرکزی خیال یہی ہے کہ امثال مادے میں موجود ہیں اور اس کی حرکت و تغیر کا باعث ہوتے ہیں۔ افلاطون اور ارسطو کی غایت سائنس کی تحقیق کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی، کیونکہ سائنس میں غایت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کی روح سے سبب ہمیشہ مسبب سے مقدم ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔